اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، جنہیں ہم پلرز آف اسلام یا اسلام کے ستون بھی کہتے ہیں، یا ارکان اسلام بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کلمہ ہے کہ شہادتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں، ان میں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے کا اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور خاص طور پر جو بنیادی اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، ان کی خاص طور پر پابندی کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پیر سے جملہ اسمیہ کا آغاز کیا تھا ہم نے، اور جملہ اسمیہ میں ہم نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں۔ ایک تو سادہ اعتبار سے جملہ اسمیہ کس طرح بنے گا، اور پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ کو اگر ہمیں منفی بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور اس کے علاوہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا، سب سے پہلی بات ہم نے جملہ اسمیہ کے قواعد میں یہ بات دیکھی تھی کہ جملہ اسمیہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسرا ہوتی ہے خبر، یہ 2 اس کے حصے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات دیکھی کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے وہ معرفہ، اور جو نکرہ ہے وہ خبر ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اگلی بات اس کے اندر یہ دیکھی کہ جملہ اسمیہ کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی دونوں چیزیں مبتدا بھی اور خبر دونوں حالتیں رفاہی میں ہوتے ہیں، نصب یا جر میں نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد ہم نے عدد اور جنس کے اعتبار سے دیکھا کہ جو خبر ہوگی وہ مبتدا کے مطابق ہوگی، اور اس کی ہم نے الحمدللہ پریکٹس بھی کر لی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسی کے اندر جملہ نافیہ بنانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس سے پہلے ما اور لیسا کا اضافہ کر دیں تو وہ جو جملہ ہے وہ نافیہ بن جائے گا۔ اور نافیہ بننے میں ایک تو اس کے اندر معنوی تبدیلی پیدا ہوگی کہ وہ نفی کا مفہوم دینا شروع کر دے گا کہ سبق طویل ہے اور سبق طویل نہیں ہے، منفی اس کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد دوسری تبدیلی ہم نے دیکھی کہ اس کے اندر ایک اعرابی تبدیلی بھی واقع ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، اور جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ جبکہ ہم نے جو سمپل جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے اندر اسم اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتی ہیں۔ اس کی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر کسی جملہ اسمیہ کو ہم نے سوالیہ بنانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ حل اور آ کا اضافہ کرنے سے یہ تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ اس میں حل اور آ لگائیں گے تو معنوی طور پر جو جملہ ہوگا وہ سادے کے بجائے سوالیہ جملہ ہو جائے گا، کہ کیا ایسا ہے، کیا اساتذہ مشفق ہے، یا کیا زید صالح ہے، کیا زید نیک ہے، کیا معلمات غائب ہے۔ یہ تمام ہم نے اس کی مثالیں دیکھی تھی کہ وہ سوالات جن کے جواب ہاں یا نہیں میں ہوتے ہیں اس کو ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آ اور حل لگا کے۔ ان کو ہم آ اور حل، ان 2 کو ہم کہتے ہیں حروف استفہامیہ۔ ہم نے ابتدا میں بات پڑھی تھی کہ عربی کے اندر جو پارٹس آف اسپیچ ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، اور اسم کے اعتبار سے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ بھی چکے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح اب ہم نے حروف کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ حروف میں ہم نے سب سے پہلے چیز ایک ماں، ایک حرف دیکھا تھا۔ لیسا کو ہم حرف نہیں کہیں گے، یہ افعال ناقصہ میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ البتہ ماں جو ہے یہ ایک حرف ہے۔ اسی طرح آ اور حل یہ بھی حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف استفہامیہ۔
حروف استفہامیہ آ اور حل، یعنی استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال، سوال پیدا کرنا، تو یہ دو حروف استفہامیہ اس کے اندر سوال پیدا کر دیتے ہیں جملے میں، اور جو اس کا جواب ہوتا ہے وہ ہاں یا نہیں میں آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ جملے میں تاکید کا اسلوب کیسے پیدا کیا جاتا ہے اس سے بات کا آغاز کریں گے۔ اچھا، یہاں تک کسی سب کو بات کلیئر تھی اور کسی کو کوئی سوال نہیں ہے؟ یہاں تک پہلے بتا دیں کہ سب کوئی سوال تو نہیں ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات ہے تو وہ کر لیں تاکہ پھر آگے ہم بڑھیں تو کوئی پریشانی ہو۔ جی، اب ہم آتے ہیں جملہ اسمیہ میں۔ ایک اچھا سوال آیا کہ ہاں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو جب ہم نے ایک سوال یہ بات پڑھ لی کہ جب اس کے اندر سوال میں یہ حروف استفہامیہ، اس کی جو ہم نے کل پڑھے تھے نا آ اور حل، ان کو ہم کہتے ہیں حروف استفہامیہ۔ یہ ہے آ، جیسے یہ ہے نا، یہ ہے حروف حرف ہے، یہ جو ہے آ یہ حرف ہے۔ جی وہ ماں دوسرا ہوتا ہے، وہ اس میں استعمال ہوتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں اسماء استفہام۔ ایک دوسرا ماں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ماں مسمکا، جس کے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہ وہ اس طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں اس میں موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے صرف ایک ماں پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی صرف ہم نے نفی والا ماں پڑھا ہے، بقیہ جو ماں ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ لیکن یہ آ جو ہے نا، اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حمزہ، حمزہ آ یعنی الف کے اوپر ہم نے بات پڑھی تھی، الف خالی ہوتا ہے اور الف کے اوپر کوئی بھی چیز آ جاتا ہے اس کے اوپر حمزہ، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو اس کو لکھنے کے دونوں طریقے عربی میں مستعمل ہے، البتہ عرب عرب کی کوئی بھی کتاب آپ دیکھیں گے تو اس طرح لکھا ہوا ہوگا، اس طرح عام طور پہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اردو میں ہم جو لکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر زبر زیر پیش لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم یہ لگا دیتے ہیں۔ البتہ درست طریقہ اس کو لکھنے کا آ ای اس طرح ہوتا ہے، اور پھر اس طرح لکھنے کا اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ حمزہ کے ساتھ اس کو لکھا جائے، کیونکہ اصلاً یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ بہرحال بات ادھر ہو گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک سوال آیا ابھی کہ ہاں کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو اس لیے میں عرض کرتا کہ جب ہم نے سوال پڑھ لیا کہ سوال کس طرح دیا جائے گا، تو جواب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے جوابات کس طرح دیے جا سکتے ہیں۔ تو ہاں اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے نعم، ٹھیک ہے۔ نہیں اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے لا، صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کا جواب بن سکتا ہے کیوں نہیں، صحیح ہے۔ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں بلا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں اس کے جوابات بنائے جا سکتے ہیں، جیسے ازید صالح، کیا زید نیک ہے؟ تو ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ جی ہاں زید نیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم زید صالح، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم نے کیا کیا کہ ہم کہنا چاہیں نہیں زید نیک نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ جی نہیں زید نیک نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ لا لیسا زید
صالحن کہ نہیں زید نیک نہیں ہے. یہ ہو گیا سوال مثبت تھا، سوال مثبت تھا، اس کے دونوں جواب آ گئے، مثبت جواب بھی اور منفی جواب بھی. اب اگر ہم سوال ہی منفی کر دیں، اگر ہم سوال بھی منفی کر دیں، مثال کے طور پہ الیس زید صالحا، کیا زید نیک نہیں ہے؟ صحیح ہے، الیس زید صالحا. تو اس کے دونوں جواب ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں زید نیک ہے، یعنی ہم اس بات کی نفی کر رہے ہیں. کیا کہ ہم نے سوال پوچھا کہ کیا زید نہیں ہے، تو ہم نے کیا کہا کیوں نہیں زید نیک ہے. تو ہم وہاں پہ کیا استعمال کر رہے ہوں گے؟ بلا، کیوں نہیں، بلکہ زید صالح، بلکہ زید نیک ہے. بلا کیوں نہیں زید صالح، یا بل زید صالح. اور اسی طرح اگر واقعتاً یہ بات ہے کہ زید نیک نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم لیس زید صالحا. یہ ان کے جواب دینے کے طریقے بھی اس طرح دیے جاتے ہیں. بہرحال ایک سوال آیا تو میں نے اس کے جواب میں یہ بات عرض کر دی ہے، تو اس کو آپ لوگ بس نوٹ کر لیں. اس کے اندر تفصیل میں جانے کا بھی موقع نہیں ہے، ہمیں آج بہت ساری چیزیں پڑھنی ہے. بلا اللہ بلا اللہ بکافن، پھر با نہیں آئے گا نا، پھر جیسے الیس اللہ بکافن، ٹھیک ہے، الیس اللہ بکافن. تو یہ ہو گیا کیا اللہ کافی نہیں ہے، تو ہم کیوں کہیں گے بلا کیوں نہیں. صحیح ہے، اللہ کافن، ٹھیک ہے. اچھا یہ اس میں ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ حالت بلکہ اس کو اگر ہم کھول کے لکھ لیں زیادہ بہتر ہے. اصلاً ہے یہ کافیون ہے، اصل میں بعض صورتوں میں یاد گر جاتا ہے، تو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اللہ کافیون، بلا اللہ کافیون لگا لے کو اس میں دونوں طرح ہم استعمال کر رہے ہیں. کیوں نہیں اللہ کافی ہے، کیوں نہیں بلکہ اللہ کافی ہے، دونوں لگائے جا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو اینڈ میں ریپیٹ کر دوں گا. یہ ایک سوال آیا تھا، اس کے جواب میں نے عرض کر دیا. آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ 4 طریقے ہوتے ہیں جواب دینے کے. صحیح، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آخر میں انشاءاللہ. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو میں اینڈ میں ذکر کروں گا اس کو. صحیح ہے، ابھی اصل میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دوسرا ہے. یہ بات پھر ادھر ادھر چلی جائے گی تو پھر یہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. صحیح ہے، آج ہم انشاءاللہ تاکید کا اسلوب سمجھنے کی کوشش کریں گے. باقی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو معذرت چاہتا ہوں کہ سوال کاٹ رہا ہوں، لیکن ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ تاکید کا اسلوب پر میں چلتے ہیں انشاءاللہ. جیسے ایک جملہ ہے، جیسے کل ہم جو مثال دیکھ رہے تھے، درس آسان ہے. صحیح ہے، درس آسان ہے، یعنی الدرس سہل، الدرس سہل. اب ہمیں اگر یہ بات کہنی ہے کہ بے شک درس آسان ہے، بے شک درس آسان ہے، اس کے اندر ہمیں تاکید پیدا کرنی ہے، اپنی بات کو مزید وزن کے ساتھ بتانا ہے کہ واقعتاً بات ایسی ہی ہے. تو اس کے لیے عربی میں کیا طریقے استعمال ہوتے ہیں؟ تاکید کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اس میں سے ایک جو ابھی ہم پڑھیں گے اس میں کیا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کے سے پہلے انا لگا دیں اگر، تو اس سے یہ ایک تاکید پیدا کرنے کا اسلوب یہ بھی ہے. انا، اس سے کیا ہوتا ہے، انا کیا کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے معنوی تبدیلی لاتا ہے، جس کے لیے ہم نے یہ لگایا ہے وہ کیا ہے؟ تاکید پیدا کرتا ہے. صحیح ہے، پھر اس کے بعد انا، دوسرا انا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اعرابی تبدیلی لاتا ہے.
اعرابی تبدیلی کیا لاتا ہے؟ جس طرح ہم نے ماں اور لیسا کا کہا تھا نا کہ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مبتدا خبر، بلکہ ہم کیا کہیں گے ماں کا اسم اور ماں کی خبر. اسی طرح انا کا معاملہ بھی ہے. تو انا اپنے اسم کو نصب میں لاتا ہے اور اپنی خبر کو رفع میں. یہ ماں کا بالکل الٹ ہے. صحیح ہے. وہاں پہ اسم رفع میں تھا، خبر نصب میں تھی. یہاں پہ اسم نصب میں ہے اپنی، اور خبر جو ہے وہ رفع میں ہے. یعنی انا کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ انا کا اسم کہلائے گا، اور یعنی جو مبتدا ہوگا وہ انا کا اسم کہلائے گا، اور ہم اس کو کہیں گے کہ انا کا اسم ہے اور وہ حالت نصب میں ہوگا. اور جو اس کے بعد خبر آ رہی ہوگی اس کو کہیں گے کہ ہم یہ انا کی خبر ہے اور یہ حالت رفع میں ہوتی ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ ان الدرس سہل. ان الدرس سہل. اب اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ بے شک درس آسان ہے، بے شک سبق آسان ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ ترجمہ ہو گیا بے شک سبق آسان ہے. اسی طرح اور کیا کیا مثالیں؟ ان زیدن صالح. بے شک زید نیک ہے. سمجھ میں آئی ہے یہ بات؟ ان الرجلین، اب یہ نسب میں ہے اور تسنیہ ہے. رجولانی رجولینی. صحیح ہے. ان الرجلین صادقانی. صحیح ہے. ان الرجلین صادقانی، یہ نسب ہے اور یہ حالت رفع ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں تسنیہ ہیں. جی یہ آیا ان اللہ علیم. بے شک اللہ جاننے والا ہے. ان الرجلین صادقانی، بے شک دو مرد سچے ہیں. ادھر ہم نے بل کیوں نہیں لگایا؟ یا بل کو بھی رہنے دیں. بل کدھر سے آ گیا اس میں؟ بل والی بات چھوڑ دیں. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، یہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ وہ انشاءاللہ پھر جو ہم نے حروف استفہام پڑھے تھے اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے وہ میں انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ آخر میں عرض کر دوں گا، دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں گا اس کو. یہ جو تاکید پیدا کرنے کا جو اسلوب ہے وہ سمجھ میں آیا. ابھی تک ہم نے اس کے اندر آسان سی بات کیا پڑھی کہ انا لگاتے ہیں. انا لگاتے ہیں، انا کے بعد والا اسم حالت نصب میں لے آتے ہیں، اور انا کے بعد والی خبر جو ہے، انا کی جو خبر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہوگی. بل کو چھوڑیں اور جلدی جلدی مثالیں دیں مجھے انا کے ساتھ. ان الکتب سہلتن. ٹھیک ہے. ان الکتب سہلتن. ٹھیک ہے. اب یہ کتب کیا ہے؟ جمع مکسر. اس کی خبر کیا آ گئی؟ واحد مؤنث. یہ حالت نصب میں اور یہ حالت رفع میں. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زلزلۃ الساعۃ یہ اس کی اسم بنے گا اور شیء عظیم آگے اس کی خبر بنے گی، لیکن یہ بعد میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. صحیح. مشکل ہو جائے گا لیکن لکھ لیتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
صحیح ہے. تو اس کے اندر یہ اصل میں کیا ہے, اللہ اس کا اسم ہے اور قدیر اس کی خبر ہے, اور یہ کچھ یہ اس کو متعلق کہتے ہیں, انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. ان اللہ قدیر, ٹھیک ہے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, ٹھیک ہے. اس لاسٹ والے کی کیا میننگ ہے, کون سے لاسٹ والے کی, ان الکتب کتب سالۃ, بے شک کتابیں آسان ہیں, بے شک کتابیں آسان ہیں. ان اللہ مع الصابرین, سمپل ورڈز لے کر آئے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ سمجھ میں آئے بات. ایک مفرد لے کے آئے اور آگے بھی مفرد لے کر آئے. ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ سمیع بصیر, ٹھیک ہے. یہ ہے ان اللہ, یہ ہو گیا رفع نصب میں, سمیع بصیر, ٹھیک ہے. ان اللہ عزیز حکیم, ان الانسان جہولا, جی ماشاء اللہ, ان الانسان جہولا, بے شک انسان بہت جاہل ہے یا بہت ناواقف ہے. ان اللہ خبیر, جی ماشاء اللہ. یہ بتا دیں, اب سمجھ میں آ گئی نا بات. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا, تاکید پیدا کرنے کے لیے اننا لگائیں گے, اننا لگا کے اس کے اسم کو حالت نصب میں لے آئیں گے اور اس کی خبر کو حالت رفع میں لے آئیں گے, ٹھیک ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے. اچھا, اس کے اندر ایک دوسرا اسلوب بھی ہے, یعنی اسی کے اندر اننا کے ساتھ ہی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ مزید تاکید پیدا کرنا, یہ ہو گئی تاکید. تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم نے, اب اس تاکید کو مزید تاکید میں تبدیل کرنا, یعنی مزید تاکید پڑھنے کے لیے ایک چیز اور کر سکتے ہیں ہم, کہ ہم اس کی جو خبر ہے یہ لکھ لیں, مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے خبر پر لا بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان الساعۃ آتیۃ, جی ماشاء اللہ, کہ قیامت آنے والی, صحیح ہے. ہم خبر پر لا لگا دیں, ٹھیک ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ضرور, جس طرح انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, اس طرح لا جو لام یہ الف کے ساتھ نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. اگر الف کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اگر صرف لام زبر لا ہے تو اس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ضرور, اور یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا. جی, انا لگا کے اسم کو نصب میں اور خبر کو رفع میں لے جائیں گے. لا اس کو خبر میں کیسے, جیسے ان اللہ سمیع, بے شک اللہ سننے والا ہے. اب ہم یہاں لگا دیں لا, کیا ہو گیا, ان اللہ لسمیع, بے شک اللہ یقیناً سننے والا ہے, ٹھیک ہے. جیسے قرآن ان الانسان لفی خسر, لفی خسر, اب یہاں میں تاکید آ رہی ہے. ان الساعۃ لآتیۃ, اتنے زیادہ تاکید کے ساتھ ہے نا, ان الساعۃ لآتیۃ, بے شک قیامت لازمی آنے والی ہے, ٹھیک ہے. ان ربی لسمیع الدعاء, ابھی اس کے اندر ربی کے اندر ضمیر آ رہی ہے, بہرحال ہے یہ نسب میں تو اس کو سمجھنا جا سکتا ہے. ان المنافقین لکاذبون, جی ماشاء اللہ, ان المنافقین لکاذبون, کہ بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. دیکھیں یہ لا نہیں ہے, سب سے پہلی بات اس کو لازمی طور پہ دیکھیں, یہ لا نہیں ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, یہ نہیں ہے, یہ ہے لا, صرف ایک زبر کے ساتھ, صحیح. ان اللہ لغفور, صحیح ہے. لعفو غفور, صحیح ہے.
اس طرح اس کے اندر لام کی تبدیلی لا سکتے ہیں. بہرحال اس سے کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوگی, تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن مجید سے ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں ہے ان الانسان کفور, بے شک انسان ناشکرا ہے. ان اللہ عزیز حکیم, اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ان الانسان لفی خسر, جی ان الانسان لفی خسر, ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے کیا بات پڑھی؟ انا لگائیں گے, انا کے بعد والا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں آئے گا, اور اس کی جو خبر ہے وہ حالت رفع میں آئے گی. اور مزید ہم تاکید پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے لا بھی لگا سکتے ہیں. یہ نفی میں چلے گا, لیکن صبح کے قریب یہ نافیہ اور استفہامیہ بن جائے گا. صحیح ہے, کوئی سوال نہیں ہے؟ جی سب کی میننگ بتا دیں. سب کی میننگ سے کیا مراد ہے؟ ان الانسان کفور, بے شک انسان ناشکرا ہے. ان المنافقین لکاذبون, بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ, بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے. ان اللہ لسمیع, بے شک اللہ لازماً سننے والا ہے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. ان الکتب سہلۃ, بے شک کتابیں آسان ہے. جی وہ دوسرا پھر حسر والا اس کو آ جائے گا, اس کو پھر بات کر دیکھیں. اس میں حسر پیدا ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. اچھا, ان الساعۃ لآتیۃ میں لام نہیں لگایا, کیا لگایا نہیں؟ یہ ہے آتیتن, خبر ہے اس کی آتیتن, اس سے پہلے ہم نے لگا دیا لا, یہ ہو گیا لآتیتن. سمجھ میں آیا رولا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ لگا ہوا ہے آتیتن میں نا. اچھا, اب اگلی ہیڈنگ ڈالیں. جملہ اسمیہ میں, جی جی سوال پوچھیں. جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. صحیح, جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سب کے میننگ. یہاں سے شروع کیا. ان الدرس سہل, بے شک سبق آسان ہے. ان زیدن صالح, بے شک زید نیک ہے. ان الرجلین صادقان, بے شک دو مرد سچے ہیں. ان اللہ علیم, بے شک اللہ جاننے والا. ان الکتب سہلۃ, بے شک کتابیں آسان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اسی طرح ان اللہ لسمیع, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لازمن سننے والا ہے. ان الساعۃ لآتیۃ, بے شک قیامت لازمن یقیناً آنے والی ہے. ان المنافقین لکاذبون, بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. ان الانسان کفور, بے شک انسان ناشکرا ہے. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال, یہ ہیڈنگ ڈال لیں. اچھا, ابھی تک ہم جو پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اس میں ہم مفردات سے دیکھ رہے تھے. صحیح ہے. ہم مبتدا بھی مفرد لا رہے تھے, خبر بھی مفرد لا رہے تھے. صحیح ہے. سمجھنے کے لیے ابھی ہم نے مفردات پڑھے تھے تو مفردات کی بحث کر رہے تھے. لیکن ہم نے کچھ مرکبات بھی پڑھ چکے ہیں. کچھ مرکبات بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے ہم نے مرکب عطفی بھی پڑھا ہوا ہے. اسی طرح ہم نے مرکب کیا کہتے ہیں موصوف صفت والا مرکب توصیفی بھی پڑھا ہوا ہے.
इस तरह मुरक्कब जारी भी पढ़ा, मुरक्कब जारी को रहने दे, मुरक्कब जारी नहीं बनता, ये मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब अतफी आमतौर पे ये बन सकते हैं। इसी तरह मुरक्कब इजाफी जब हम पढ़ेंगे वो भी जुमले में मुब्तदा और खबर की जगह आ सकते हैं। तो इसकी तीनों सूरतें मुमकिन है। पहली सूरत मुब्तदा मुरक्कब और खबर मुफरद, ठीक है। जो मुब्तदा हो वो मुरक्कब हो और जो उसकी खबर हो वो मुफरद हो। जैसे अर्रजुलु सालिहु हाजिरुन। अब ये क्या है? अर्रजुलु सालिहु। अब देखेंगे इसके अंदर चारों एतबारात से चारों पहलू बराबर है। रफा रफा है, मुजक्कर मुजक्कर है, वाहिद वाहिद है और मारफा मारफा है। सही है, इसका मतलब है ये है मुरक्कब तौसीफी। सही, ये बन गया तौसीफी और ये हो गया इसकी खबर। मुरक्कब तौसीफी बन गया मुब्तदा और ये हो गई इस मुब्तदा की खबर। क्या क्या मतलब बना? इसका तर्जुमा हमें करना होगा उल्टा। क्या हो जाएगा? नेक मर्द या नेक आदमी हाजिर है। नेक आदमी हाजिर है। पहली सूरत क्या हो गई? मुब्तदा मुरक्कब खबर मुफरद। सही है जी। ये बात हमने पढ़ी कि अभी तक हम लोग मुफरद मुफरद पढ़ते हुए आ रहे थे, यानी सिर्फ एक इस्म आ रहा था जिसको हम मुब्तदा बना रहे थे, एक ही इस्म था जिसको हम खबर बना रहे थे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, मुरक्कबात भी मुब्तदा और मुरक्कबात भी खबर बन रहे हैं। तो मुरक्कबात से मतलब है कि मुरक्कब नाकिस जो हम पढ़ते हुए आए हैं वो भी मुब्तदा और खबर बन सकते हैं। जैसे अर्रजुलु सालिहु हादिरुन। अर्रजुलु सालिहु ये मुब्तदा है, ये दो पूरा मिलके क्या बना? मुब्तदा है, जो असलन खुद मुरक्कब तौसीफी है। खुद मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी होते हुए ये बन रहा है मुब्तदा। और फिर हाजिरुन उसकी खबर है। मुरक्कब तौसीफी ये मारफा है और ये खबर उसकी नकरा आती है। जैसे जी, मौसूफ प्लस सिफत इज इक्वल टू मुब्तदा। मौसूफ और सिफत आपस में मिलके मुब्तदा बन रहा है और जो खबर है वो हाजिरुन है। सही है, ये हो गई पहली। अगर चाहे तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें ताकि बाद में दोबारा रिपीट ना करना पड़े। उसके बाद है दूसरा, जी जी क्वेश्चन कर लें। मुब्तदा मुफरद और जो खबर है वो मुरक्कब। जी जी, ये यहाँ ये पूरा जो है ये तो मुरक्कब ताम बनेगा। ये तो ताम है, जुमला है पूरा। लेकिन अगर हम सिर्फ इस डब्बे को देखें, इसके अंदर जो कुछ है ये तो मुरक्कब नाकिस है ना। मुब्तदा मुरक्कब नाकिस है, लेकिन मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर पूरा जुमला बन जाएगा, वो मुरक्कब ताम हो जाएगा, ताम हो जाएगा, वो फिर बात पूरी हो जाएगी। मुब्तदा मुफरद हो, खबर मुरक्कब हो। जैसे नहीं नहीं, नेक और हाजिर दोनों खबर नहीं है। नेक जो है ये मर्द की सिफत है। सही है, नेक जो है ये मौसूफ की सिफत है, ये सिफत बन रही है और हाजिर उसकी खबर बन रही है। सही है, दोनों वो नहीं है। उसके बाद कैसे? जईदुन रजुलुन सालिहुन। जईदुन रजुलुन सालिहुन। अब इसके अंदर हम देखें कि जईदुन मारफा और रजुलुन नकरा, सालिहुन नकरा। फिर हमने इन दोनों को देखा तो इन दो ये दो जो है ये चारों एतबारात से बराबर हैं। चारों एतबार से बराबर है तो हमने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये है मुरक्कब तौसीफी, जो कि जईदुन मारफा मुब्तदा की, इसको हम कहेंगे ये मुब्तदा
اور یہ پورا جو مرکب توصیفی ہے یہ اس کی خبر بن رہا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زید، یہ پہلے آ گیا کیونکہ مبتدا کا ترجمہ پہلے آتا ہے. پھر اس کے بعد ہم خبر کا ترجمہ کرتے ہیں تو خبر کا ترجمہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. تو مرکب توصیفی کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے. تو ہم پہلے کیا کریں گے؟ صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے. صالحن کا ترجمہ پہلے ہوگا نیک. زید نیک مرد ہے. زید نیک مرد ہے. صحیح ہے. تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ مبتدا بھی مرکب اور خبر بھی مرکب. ٹھیک ہے، مبتدا بھی مرکب اور خبر بھی مرکب. جیسے زئی زید العالم رجل صالح. اب ہم نے اس کو دیکھا معرفہ معرفہ، یہ دو معرفہ آپس میں ملے تو ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا یہ کیا ہے؟ توصیفی ہے. رجل صالح نکرہ نکرہ، ان دونوں کو ہم نے دیکھا تو ان کو ہم نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ توصیفی ہے. اب یہ ایک توصیفی مبتدا بن گیا، دوسرا جو توصیفی ہے وہ مرکب توصیفی وہ بن گئی خبر. دونوں مرکب ہو گئے. کیا ترجمہ ہوا؟ عالم زید، الٹا ترجمہ کریں گے یہاں پہ، الٹا ترجمہ ہے نیک آدمی یا مرد ہے. عالم زید نیک آدمی ہے یا عالم زید نیک مرد ہے. یہ ہو گیا مرکب توصیفی کی مثالیں. اسی طرح آپ اس کے اندر اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں، جیسے زید و محمود زید و محمود رجولانی صالحانی. ٹھیک ہے، زید اور محمود دو نیک مرد ہیں. زید اور محمود نیک مرد ہیں. اب یہ زید اور محمود مرکب عطفی کے اعتبار سے کیا بن گیا؟ مبتدا بن گیا عطفی ہوتے ہوئے، اور یہ دونوں توصیفی ہوتے ہوئے خبر بن گئے. جی کلیئر ہے. جی بتا دیں کلیئر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلی بار کوئی چیز پڑھی جاتی ہے نا تو وہ اس ٹائم تھوڑی سی مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہے. صحیح ہے، انشاءاللہ جب اس کو ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آسان ہوتی رہے گی. تو چار صورتیں ہی ممکن ہوتی ہیں: مفرد مفرد، مفرد مرکب، مرکب مفرد، مرکب مرکب. یہ چار صورتیں ممکن ہیں. تو پہلی صورت مفرد مفرد تو ہم اتنی دیر سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب ہم نے کیا کیا؟ مبتدا مفرد، مبتدا مرکب خبر مفرد، مبتدا مفرد خبر مرکب، اور دونوں ہی مرکب. تو یہ چار صورتیں ہم نے پڑھ لی اور چاروں طرح سے بنایا جا سکتا ہے. اور یہ چاہے وہ نافیہ میں ہو چاہے استفہامیہ میں ہو، ہر جگہ یہ بات آ سکتی ہے. بس جملہ بنانا ہمیں الحمدللہ آ گیا ہے. ایک بات کا اور نوٹ کر لیں، ایک قاعدہ اور نوٹ کر لیں. فورتھ والی مینس کہ بعض اوقات جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا تھا زید و محمود، صحیح ہے، زید و محمود دونوں مذکر ہیں تو آگے ہم نے اس کی جو صفت لیا وہ مذکر لیا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مذکر ہو دوسری مؤنث ہو. پھر کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ زید و عائشۃ، زید و عائشۃ، صحیح ہے.
زید کیا ہے؟ مذکر. عائشہ کیا ہے؟ مؤنث. اور یہ دونوں مل کے بن رہے ہیں مبتدا. اب ان کی خبر ہم نے لانی ہے تو اب وہ کیا لے کے آئیں گے؟ زید و عائشہ. اب ہمیں ان کے بارے میں خبر لے کے آنی ہے تو اس کا کیا قاعدہ ہوگا؟ کہ اگر مبتدا مختلف الجنس سے کیا مراد ہے؟ مذکر اور مؤنث. صحیح ہے. الگ الگ جنس کے دونوں ہیں, مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. مختلف الجنس ہوں تو مذکر کا اعتبار ہوگا. صحیح ہے. خبر کیا آئے گی؟ خبر مذکر آئے گی. ٹھیک ہے. مختلف الجنس ہوں گے تو خبر کو ہم مذکر لے کر آئیں گے. تو اب یہاں کیا ہے؟ زید و عائشہ. تو اب یہ مختلف ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کر دیں صادقانی. صادقتانی کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. صحیح ہے. صادقانی. اب یہ درست ہو جائے گا. یعنی یہاں پہ مذکر کا اعتبار کیا جائے گا, مؤنث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کہ زید اور عائشہ سچے ہیں. ہم اردو میں بھی اسی طرح کرتے ہیں, مذکر کا اعتبار کرتے ہیں. عربی میں بھی مذکر ہی کا اعتبار کرتے ہیں. ہم یہ نہیں بولتے زید اور عائشہ سچی ہیں, یہ تو غلط ہوگا. ہم کہیں گے زید اور عائشہ سچے ہیں. اسی طرح عربی میں کہیں زید و عائشۃ صادقانی, کہ زید اور عائشہ سچے ہیں. میں دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا کہ فورتھ والی ریپیٹ کر دیں. فورتھ والی کون سی ہے؟ اگر مفرد ہے تو وہ تو ہم پیچھے اوپر سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. صحیح ہے پہلے. اور اس کے اندر ہم نے مزید 3 اور پڑھ لیے, وہ میں نے ایک ایک کر کے دیکھ لیا. اگر اس کے اندر کوئی ریپیٹ کروانی ہے تو پھر بتا دیجیے گا, وہ ہم پھر کلاس کے اینڈ میں مزید ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. جلدی سے کچھ مثالیں دیکھ لیں. پرانی مثال ہے الشیطان. یہ صادقتانی کہنے غلط ہوگا نا. الشیطان عدو مبین. الشیطان عدو مبین. شیطان معرفہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے مبتدا ہے. عدو مبین چاروں اعتبارات سے برابر ہے اور نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خبر ہے. مبتدا اور خبر آپس میں ملے, جملہ بن گیا. کیا بنا؟ شیطان کھلا دشمن ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ہے لیس نہیں, قرآن مجید یہ قرآن مجید میں نہیں ہے. لیس الشیطان ولیًا حمیمن. صحیح. ولی مطلب دوست, حمیم مطلب گرم جوش. تو کیا ہو گیا؟ گرم جوش دوست. یہ ہو گیا مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. اور لیسا کی وجہ سے یہ ہو گیا حالت نصب میں. الشیطان ہو گیا لیسا کا اسم, اور یہ ہو گئی لیسا کی خبر. تو کیا بن گیا؟ شیطان گرم جوش دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بہت ساری مثالیں ہم اس میں دے سکتے ہیں. ویسے ارادہ تو یہ تھا کہ ہم ضمائر بھی آج پڑھ لیں. ضمائر پڑھنے کا بھی ارادہ تھا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی کلاس میں ضمائر کا آغاز کریں گے. ابھی نہیں پڑھتے. باقی ہمیں اپنی اسپیڈ کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا, ورنہ یہ کیا کہتے ہیں مشکل ہو جائے گی اس 3 مہینے کے اندر مکمل کرنا. اس کو اگر تھوڑا سا بڑا اسپیڈ کو ہمیں تھوڑی سی تیز کرنی پڑے گی. بہرحال اب چونکہ ہمارے پاس ابھی کچھ ٹائم ہے, 4-5 منٹ ہے, تو ابھی ہم نے جتنا پڑھا اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. یہ ریپیٹ کرنے سے مطلب ہے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں.
جی ایک مثال دیکھ لیں پھر میں ریوائز بھی کرا دیتا ہوں. الصبر الجمیل فوز کبیر. ٹھیک ہے پلیز یہ شیطان والا آپ کو. الصبر الجمیل فوز کبیر. الصبر الجمیل یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ آپ لوگ خود بھی تو کر سکتے ہیں اس کو کریں. میرے کرنے سے پہلے آپ لوگ خود اپنا ذہن لڑائیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, پھر میں کرتا ہوں تو اس کو آپ لوگ اپنے پاس وہ کریں, کیا کہتے ہیں, میچ کر لیں کہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا, اس سے پریکٹس ہوتی رہے گی. باقی میں انشاءاللہ کچھ مثالیں دوں گا بھی. الصبر الجمیل فوز کبیر. الصبر الجمیل یہ مرکب توصیفی بن گیا, چاروں اعتبارات سے برابر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہو گیا, مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے, فوز کبیر یہ بھی توصیفی بنا, اور یہ خبر بن گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں ہے نکرا ہے. تو کیا ہو گیا, صبر جمیل سے کیا مراد ہے, خوبصورت صبر یا بہترین صبر, بڑی کامیابی ہے. ترجمہ بھی غور سے دیکھتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے. اگر مرکب توصیفی ہے تو الٹا کر رہے ہیں, جملہ اسمیہ ہے تو سیدھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی ہے تو پہلے ہم ہر چیز کا ترجمہ ایک ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہم ابھی تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ شیطان والا ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں. الشیطان عدو مبین, الشیطان یہ مبتدا ہے, عدو مبین خبر ہے. تو الشیطان مفرد ہے, عدو مبین مرکب توصیفی ہو کے نکرہ کے ساتھ خبر بن رہی ہے. شیطان کھلا دشمن ہے. لیسا الشیطان ولیا حمیما یہ منفی جملہ ہے. الشیطان اس کا لیسا کا اسم ہے, ولیا حمیما لیسا کی خبر ہے. اور لیسا یہ الشیطان معرفہ ہے اور ولیا حمیما نکرہ ہے. اگر خبر نکرہ ہوگی تو توصیفی بن جائے گا. خبر تو اگر نکرہ نہیں ہوگی, خبر تو تقریباً نکرہ ہی ہوتی ہے ہمیشہ. کچھ صورتیں ہوتی ہیں جو معرفہ ہوتی ہے, وہ ہم نے ابھی نہیں پڑھی, تو خبر تو نکرہ ہی ہوگی. تو ہم نے مرکب توصیفی میں یہ بات پڑھی تھی کہ مرکب توصیفی میں رفع بھی ہو سکتا ہے, نصب بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے, معرفہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی میں تو اس بات کی کوئی قید نہیں تھی نا کہ وہ صرف معرفہ ہو یا وہ صرف نکرہ ہو, وہ تو کوئی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. تو اگر وہ نکرہ ہوگا تو ہم اس کو خبر بنا رہے ہوں گے, اگر معرفہ ہوگا تو ہم اس کو اسم بنا رہے ہوں گے مرکب توصیفی میں. اچھا اب تک ہم نے کتنے قواعد پڑھ لیے, ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیں سارے. سادہ جملہ, سادہ جملہ, مبتدا اور خبر. بعض صورتوں میں ہم اس مبتدا کو اسم بھی کہہ رہے ہوں گے نا. تو سادہ جملہ میں کیا ہے, رفع رفع. ٹھیک ہے, نافیہ جملے میں کیا ہے, رفع, اس کا اسم رفع ہو رہا ہوگا, اس کی خبر نصب میں. استفہامیہ میں کیا ہے, یعنی سوالیہ میں رفع اور رفع. اور تاکیدیہ میں کیا ہے, نصب اور رفع. صحیح ہے, پورا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا. اچھا سادہ میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا, نافیہ میں کس چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں, جو ہم نے پڑھا ما اور لیسا کا. استفہامیہ میں ہم کس چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں, آ اور حل کا. اور تاکید میں ہم نے ان کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا یہ سب چیزیں پڑھی. اور ایک چیز ہم نے اور کیا پڑھی کہ ما اور لیسا کے ساتھ ہم خبر میں بی کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں, اور اس کو وہ حالت جر میں لے آئے گا. اسی طرح تاکید میں ہم خبر کے ساتھ لا کا اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ رفع ہی رہے گا, تبدیلی نہیں آئے گی. صحیح ہے. اب تک کا جملہ اس میں میرا خیال میں یہ پورا ایک اتنے سے پیج جگہ پر آ گیا ہے, شاید تمام باتیں اس کے اندر مکمل ہو گئی ہیں. صحیح ہے, یہ ذہن میں رکھیں پورا.
پھر اس کے بعد چند مثالیں اور دیکھ لیں، یا ابھی بھی کوئی اور چیز ریپیٹ کروانی ہے تو بتا دیں. ایسا کریں سب ایک بار اسکرین شاٹ لے لیں، پھر آپ لوگ بعد میں کہیں گے اوپر کا ہے مثالوں کا. تو اچھا ایک تھوڑی سی لمبی مثال لے رہے ہیں، تو تھوڑا سا تجزیہ کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. الفئۃ القلیلۃ والفئۃ الکثیرۃ حاضرتان. ٹھیک ہے، اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں. جی شروع ہوتا ہے الفیات القلیلہ، تو ہم نے دیکھا الفیہ اور قلیلہ یہ دونوں ایک جیسے بن رہے ہیں، تو اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہو گیا، مرکب توصیفی ہو گیا، موصوف صفت. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ گیا عطف. عطف کی وجہ سے یہ ہو گیا معطوف علیہ، اور پھر یہ بھی موصوف صفت. موصوف اور صفت آپس میں مل کے کیا بن گیا، وہ دوبارہ مرکب توصیفی بن کے یہ بن گیا معطوف. صحیح ہے، یہ پورا مل گیا جملہ عطفیہ. ٹھیک ہے، یہ مرکب عطفیہ، یہ پورا ایسا ہو گیا. مرکب عطفیہ یہ کون سی حالت میں، معرفہ حالت میں ہے. ہم یہ پورا ملا کے ہم کہیں گے کہ یہ ہے مبتدا. یہ پورا کیا ہے، مبتدا. اور حاضرتان نکرہ ہونے کے بعد اس کی کیا بنتی ہے، خبر بنتی ہے. اس کا ترجمہ ہوگا چھوٹی جماعت. دیکھیں ہم نے الٹا ترجمہ کیا نا، قلیلہ پہلے کیا یا بعد میں کیا، اور بڑی جماعت. چھوٹی جماعت اور بڑی جماعت حاضر ہیں. صحیح، چھوٹا گروہ یا اور بڑا گروہ حاضر ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ ہو گیا ہمارا الحمدللہ. اب جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جملہ استفہامیہ کے کہاں پہ لاسٹ میں، من الفیات القلیلۃ والفیات الکثیرۃ حاضرتان موصوف صفت، موصوف صفت معطوف علیہ. جیسے موصوف صفت ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح اس کو معطوف علیہ اور معطوف کہہ رہے ہوتے ہیں. جب مرکب عطفی بنتا ہے تو اس کو ہم ایک کو معطوف علیہ کہتے ہیں، دوسرے کو معطوف کہتے ہیں. ایک اصطلاح ہے، اس کو یاد کر لیں بس. اچھا یہ پڑھ رہے تھے ہم، جی اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں جلدی سے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. کہ جب بھی کوئی ہم سوال پوچھا جائے گا ہاں، اور جس کا جواب ہاں اور نہیں میں آنا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ سوال مثبت ہوگا یا وہ سوال منفی ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس کا جو جواب ہوگا تو مثبت سوال کا جواب بھی دونوں ہو سکتے ہیں، منفی اور مثبت، اور جو منفی ہوگا اس کا بھی مثبت اور منفی دونوں ہو سکتے ہیں. اس کو اگر آپ بنائیں گے تو کس طرح بنائیں گے، انگریزی میں کریں اگر اس کو پازیٹیو، ایک ہوگا پازیٹیو، اس کا کوئی دونوں جواب ممکن ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. صحیح ہے، اسی طرح اگر کوئی جملہ نیگیٹو ہے اس کے بھی دونوں ممکن ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. صحیح ہے، پازیٹیو کو ہم کہیں گے مثبت اور نیگیٹو کو ہم کہیں گے منفی. صحیح ہے، یہ چار صورتیں ہمارے بن گئی جواب. یہ چار جواب ہو سکتے ہیں، ایک جواب، دو جواب، تین جواب، چار جواب. یعنی مثبت کا مثبت سے اور مثبت کا منفی سے.
मस्बत, मनफी का मस्बत से और मनफी का मस्बत का मनफी से, ये चार सूरतें, इस मनफी का मनफी से ये चार सूरतें बन रही होती है। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर हो, एक जैसे हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक जैसा है, और नेगेटिव एक जैसा है, यानी जो बात सामने वाले ने पूछी हमने उसका इकरार कर लिया ना, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, एक जैसे होने की सूरत में इस्तेमाल होता है नाम। ठीक है, एक जैसे होंगे तो क्या इस्तेमाल होगा? नाम। ठीक है, फिर अगर अगर डिफरेंट होंगे तो सवाल मस फिर अगर डिफरेंट होंगे तो क्या होगा? ये सवाल हो गया, ये जवाब हो गया। सवाल मस्बत किया कि क्या जैद नेक है, और जवाब हमने देना है नफी में, मनफी, कि जैद नेक नहीं है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? ला। ठीक है, और अगर सवाल मनफी हो कि क्या जैद नेक नहीं है, और उसका हमने जवाब देना है हाँ में, मस्बत जवाब देना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? बला। सही है, ये तीन जवाब आएंगे। अब समझ में आ गया? अब बात समझ में आ गई? जी बताएं। अच्छा, अब ये आप मैंने जितना आज का था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है, तो अगर कोई लीव करना चाहे तो क्लास लीव कर सकते हैं। बाकी ये है कि कोई सवाल आता हो तो वो कर सकते हैं। अच्छा, रिपीट रिपीट क्या करना है? ठीक है, मैंने ये अर्ज किया कि जो जुमला होगा, हम सब सवाल पूछेंगे ना, दो तरह से सवाल पूछ सकते हैं कि अज़ैदुन सालिहुन। ठीक है, एक ये सवाल तरीका है। क्या जैद नेक है? ये क्या है? मनफी है, इसके अंदर नई का मतलब नहीं आ रहा। और ये क्या है? अलैसा जैदुन सालिहन, क्या जैद नेक नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? सवाल या तो मस्बत होगा या मनफी होगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये साथ साथ बताते रहे। क्वेश्चन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बात समझ में आ गई? सही है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं ना। अजैदुल सालिहुन का एक आंसर हो सकता है कि हाँ जैद नेक है, इसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव। सही है, इसको क्या है? हाँ। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये दो ही आंसर मुमकिन है, या तीसरा भी कोई आंसर मुमकिन है? हाँ या नहीं ही जवाब होगा ना इसका, ऐसा ही है। अच्छा, नेगेटिव होगा तो उसमें भी यही है कि मनफी है ना, क्या जैद नेक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, आपकी बात सही है कि जैद नेक नहीं है, हाँ जैद नेक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ। नेगेटिव होगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे? हाँ। और अगर जैद नेक होगा तो हम क्या कहेंगे? क्यों नहीं। इसका हम क्या जवाब दे सकेंगे? कहेंगे क्यों नहीं, जैद नेक है। अगर जैद नेक होगा तो हम क्या कहेंगे? क्यों नहीं, जैद नेक है। ये बात भी समझ में आई? ठीक है, सही बात। तो ये तीन जवाब इस तरह मुमकिन है। नाम का मतलब हुआ हाँ, ला का मतलब हुआ नहीं, और बला का मतलब हुआ क्यों नहीं। अगर हमने उसकी बात से उसने नफी में बात की और हमने कहा हाँ ठीक है नफी में, उसने मस्बत बात की, हमने कहा हाँ ठीक है ऐसे ही है, तो हम नाम ले आएंगे और आगे वही जुमला कॉपी कर सकते हैं। और अगर उसने बात की मस्बत में पॉजिटिव, हमने नेगेटिव बात की, तो फिर हम लेके आएंगे नहीं। सवाल पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव, सवाल नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव, तो फिर हम लाएंगे बला, कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, बल्कि ऐसा ही है। क्या मतलब हुआ? क्यों नहीं, ऐसा ही है, जैद नेक है।
جی یہ پرسنل میں پوچھیں گے بات، یعنی پرسنل مجھے کریں، میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. جیسے ابھی آپ لوگوں کے پاس 4 دن ہے تو اس کی خوب پریکٹس کریں روزانہ کی بنیاد پہ، کچھ تھوڑا تھوڑا اگر 15 15 منٹ بھی اس کو وقت دیں گے انشاءاللہ تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. میں کوشش کروں گا جلد از جلد اس کی مشقیں بنا کے بھیج دوں. اگر نہیں بھی بھیجیں تو آپ لوگ قرآن مجید سے بھی نکال سکتے ہیں اور دیگر جگہوں سے کوشش کر کے آپ جملے بنائیں، اردو میں جملہ بنائیں، اس کو انگلش میں عربی میں کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید سے اس کی مثالیں نکالنے کی کوشش کریں. حل المعلمون مشفقون، صحیح یہ سوال ہو گیا، کیا اساتذہ مشفق ہیں؟ اب اس کا کیا جواب ہے کہ ہاں اساتذہ مشفق ہیں. صحیح ہے. ہاں، اب جتنے بھی ہم نے پہلو پڑھے تھے، جیسے مثال کے تو ہم یہ کہیں گے ہاں بے شک اساتذہ مشفق ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. تو ہم نے انا لگا دیا. ان المعلمین مشفقین، سادہ چاہے تو ہم سادہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو. صحیح، ہم نے طریقہ سیکھ لیا، اب ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نعم ان المعلمین مشفقین، یا نعم المعلمون مشفقون، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا ہم کہیں کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تم کیا کہیں گے؟ لا لیس المعلم لیس المعلمون مشفقین، یہ مشفقون ہوگا بھائی، اور یہ مشفقین ہوگا. قرآن کو خود ہی کسی کر کے لکھنا بھی، اوپر والا مشفقون ہوگا، نیچے والا مشفقین ہوگا. ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ رفع میں ہوتی ہے اور لیسا کی خبر نصب میں ہوتی ہے. صحیح ہے. اور کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. کلاس مکمل ہو گئی ہے، کلاس مکمل ہو گئی، کوشچن آنسر جاری ہے، لیو کر سکتے ہیں.